اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنی نئی کتاب رائز آف لوکل فارما انڈسٹری ان پاکستان کے بارے میں بات کر رہا ہوں مختصراً۔ اس کتاب میں ایک تو آپ کو پچھلے 50 سال کا ایک سنیپ شاٹ مل جائے گا جو پاسٹ ہے اس کا، یعنی اس کا سب ٹائٹل ہے ہی پاسٹ، پریزنٹ، SWOT انالیسز اینڈ وے فارورڈ۔ ایکچولی SWOT اٹ سیلف از انف، انالیسز نہ بھی لکھیں تو وی آل نو کہ SWOT از انالیسز ایکچولی۔ سو پاسٹ کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ایک پرسپیکٹو بنتا ہے، دیٹ واٹ ہیز بن ہیئر، واٹ ہیز بن ہیپننگ ہیئر اینڈ دین واٹ ہیپنڈ ایکچولی۔ اور میرا خیال میں پاسٹ کا سب سے بڑا پرسپیکٹو اگر آج تک کسی چیز کا بنا ہے تو وہ ڈائناسورس کا ہے، کہ ایک ایسی کریچر جس کو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا اور جو کسی کے خیال میں بھی نہیں تھی، اور وہ چند اس کے اسکیلیٹن ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے یا فاسلز کہیں سے مل کے، اور اس پہ ہم نے اتنی بڑی سٹوریز بنا لی ہیں کہ ہم نے جوریسک پارک جیسی موویز بنا لی ہیں، ہم نے ابھی COP27 میں ایک ڈائناسور لے جا کے کھڑا کر دیا ہے ایکسٹنکشن پہ گفتگو کرنے کے لیے، اور بچہ یعنی ویری اسمال چلڈرن دے آر آلسو اویئر آف ڈائناسورس۔ سو ڈائناسورز از بیکم اے ہیوج کمرشل تھنگ، یو نو۔ اس کی کوکیز بک رہی ہیں، اس کے نگٹس بک رہے ہیں، اس کے پتہ نہیں ڈائنو منچیز بک، تو میں کسی برانڈ کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بھارت پتہ نہیں کیا کچھ بک رہا ہے ڈائناسورز کے نام پہ۔ تو پاسٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے، بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ سو پاسٹ کا تذکرہ آپ کو اس میں ملے گا ایز اے ریفرنس، کہ جہاں جہاں ضرورت تھی اس کو جوڑنے کی وہاں میں نے جوڑا ہے۔ اٹس ناٹ اے ہسٹری آف فارمیسی، ورنہ اس کا ٹائٹل ڈفرینٹ ہوتا۔ تو یہ ہسٹری ایز سچ نہیں ہے، لیکن اس میں ہسٹوریکل پرسپیکٹو ضرور ہے، اور گفتگو پھر آج کے اوپر ہے کہ پریزنٹ کیا ہے اور آج کا SWOT انالیسس کیا ہے۔ یہ بہرحال ایک ایسی امپورٹنٹ بات ہے جس کو کرنا ضروری ہے، چونکہ جو اسٹرینگتھس، ویکنیسز، اپرچونیٹیز اور تھریٹس ہیں وہ ہر بزنس کو پیش آتی ہیں، ہر پروڈکٹ کو بھی پیش آتی ہیں، اور یہ ان کا یہ کام ہے اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اسٹرینگتھس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان پہ کیپٹلائز کریں، اور اپنی ویکنیسز کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی جو اپرچونیٹیز ان کو نظر آتی ہیں مارکیٹ پلیس میں، اور ان کو کیش ان کریں، ان پہ کام کریں، اور جو تھریٹس ان کو پاسبلی ہو سکتی ہیں ان کو آنے سے پہلے اسیس کر سکیں، اور پھر ان کو کچھ نہ کچھ ان کا بندوبست کر سکیں۔ تو یہ بیسکلی SWOT کا پرپس ہے، اور جب ہم SWOT کرتے ہیں تو اس کا پرپس ہی اسٹریٹجی میکنگ ہوتا ہے، اور اسٹریٹجی فیوچر کے لیے ہوتی ہے، پاسٹ کے لیے آبویسلی نہیں ہوتی۔ تو وے فارورڈ SWOT انالیسس کا ایک طرح سے انٹیگرل پارٹ بن جاتا ہے کہ SWOT کر لیا، انالیسس ہو گیا، بات سمجھ آ گئی، اب اس سے آگے کیا ہے، کرنا کیا چاہیے۔ سو میں نے کئی اسٹریٹجیز ریکمینڈ کی ہیں بیسڈ آن اسٹرینگتھس اینڈ ویکنیسز اینڈ اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس، اور اس میں سے آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے اپنے حساب سے اس میں سے اپنے مطلب کی چیز اس میں سے لے سکتے ہیں۔ دیکھیے، فارما انڈسٹری میں آپ جانتے ہیں بہت سے فنکشنز ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ کتاب صرف مارکیٹنگ والوں کے لیے ہے، یا یہ کتاب صرف سیلز والوں کے لیے ہے، یا کسی پرٹیکولر فنکشن کے لیے ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس میں اگلی نشست میں زیادہ تفصیل سے اس پہ بات کر لوں گا۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی انڈسٹری میں کام کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اس انڈسٹری کو سمجھے، ادروائز وہ اس انڈسٹری میں اس طرح آپریٹ نہیں کر سکے گا۔ دیکھیے نا، فرض کیجئے ایک HR مینیجر ہیں، HR والے جنرلی یہ سمجھتے ہیں، فائنانس والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انڈسٹری اسپیسیفک نہیں ہیں، ہمیں آپ جہاں مرضی بٹھا دیں، ہمیں کام وہی کرنا ہے، وہ ہم کر لیں گے۔ ان اے وے دے آر رائٹ، بٹ دے آر پارشلی رائٹ۔ دیکھیے نا، اگر HR والے یہ نہیں سمجھتے کہ اس انڈسٹری کے ٹرینڈز کیا ہیں، اس انڈسٹری کے پروفیشنلز کا میک اپ کیا ہوتا ہے، کس طرح کے لوگ یہاں پہ چاہیے، کون سا ٹیلنٹ ہے جو یہاں پہ چاہیے، تو تب تک وہ اس حساب سے نہ ٹیلنٹ ایکوائر کر سکیں گے، نہ ٹیلنٹ کو مینیج کر سکیں گے، نہ لوگوں کی پرفارمنس کو جج کر سکیں گے صحیح طرح سے۔
سملرلی فائنانس والے جو فائنینشیل مینجمنٹ کے بارے بک کیپنگ تو چلیے میں نے مان لیا کہ ایک طرح کی ہی ہوگی، لیکن جب فائنینشیل مینجمنٹ کی بات کریں گے تو ہر انڈسٹری کی فائنینشیل مینجمنٹ ڈفرینٹ ہے، چونکہ ان کے کیش فلوز ڈفرینٹ ہیں، ان کے انوینٹری ٹو ٹرن اوور سائیکلز ڈفرینٹ ہیں، انوینٹری ٹو ٹرن اوور ریشوز ڈفرینٹ ہیں ان کی، اور کئی چیزیں ہیں جو اسپیسیفک ہیں ہر انڈسٹری کی فائنانس کے حوالے سے بھی۔ تو اس لیے ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو سمجھے، ہر وہ شخص جو فارما میں کام کر رہا ہے۔ سیلز اور مارکیٹنگ والوں کے لیے تو ویسے ہی یعنی انٹیگرل ہی ہے نا، لیکن باقیوں کے لیے بھی اتنا ہی انٹیگرل ہے۔ دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو دی پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈرائیو ہوم از دس ایکچولی، کہ یہ صرف کسی ایک پرٹیکولر فنکشن کے لیے نہیں ہے، یہ پروڈکشن سے لے کے اور کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس، فائنانس اینڈ HR اینڈ ایوری بڈی، marketing and sales, they all need to know what pharma industry is and how it has evolved actually. تو ان سب کے لیے یہ کتاب بڑی امپورٹنٹ ہے، اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کتاب کو خریدیے، اس کو پڑھیے، اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور کوئی سجیشن جو آپ دینا چاہیں کہ فلاں 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 ٹاپکس بھی اس میں ہونے چاہیے، اس کا بھی ضرور ذکر کیجیے تاکہ میں ان کو اس کے اگلے ایڈیشن میں انکارپوریٹ کر سکوں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔